کیا کروں، مجھے بہت سے میسج بھی دے کے جانے ہیں۔ جب مولا کوفے میں آئے ہیں تو کسی نے کہا مسجد میں ماشاءاللہ سے کچھ تو بہت نمازی ہیں، رات دن نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ کہا پھر وہ کھاتے کیا ہیں؟ کیسی محلے والے چلتے پھرتے راگیر کچھ ان پہ ترس کھاتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ نکال دو ان کتوں کو جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نزدیک ان کی اوقات اور حیثیت اس کتے جیسی ہے جس کے سامنے ٹکڑا ڈال دیا تو کھا لیا ورنہ بیٹھا ہوا ہے۔ اسلام تمہیں ہر وقت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں سکھاتا، بلکہ محنت اور مشقت، ورنہ وہ علی کہ جس کا پوتا ہاتھ کا تھمن کھو دے تو سجاد ہیرے جواہرات بنا دے، جس کی جنین اشارہ کرے تو چاندی اور سونے کی دیوار بن جائے۔ کیا ضرورت تھی انہیں کہ یہودی کے بعد میں جا کر محنت مشقت کریں؟ اسی لیے اپنے لیے نہیں کر رہے تھے، تمہارے لیے کر رہے تھے۔ جب میں مولا ہو کے غیر کے بعد میں نوکری کرتے ہوئے نہیں شرماتا تو تم مولائی ہو کے محنت کرتے ہوئے کیوں شرماتے ہو؟ جس کی ٹھوکروں میں جنت ہو، یا تو یہ ماننا چھوڑ دو جو ڈوبتے ہوئے سورج کو اپنی انگلی کے اشارے سے سورج کی تقدیر بدلنے والا وہ کسی یہودی کے بارے میں محنت اور مشقت اور بیچا چلانے جاتا، صرف تمہارے لیے قیامت تک کہ محنت کرنے میں جب مولا پیچھے نہیں ہے تو مولائی کو پیچھے کیسے ہونا چاہیے؟ کشتی علی نجات علی نا خدا علی، 6 مصرے مربوط ہو گئے تو کیا کروں؟ کشتی علی نجات علی نا خدا علی، روزہ علی نماز علی اور دعا علی۔ موضوع ہے نا، موضوع ہے ایسے بلائے تم علی، کشتی علی نجات علی نا خدا علی، روزہ علی نماز علی اور دعا علی، رہبر علی، امام علی، پیشوا علی، مشکل میں ساری دنیا کے مشکل کشا علی۔ ارے پیروں کے دستگیر نبی کے وزیر ہے، دنیا فقیر ہے، یہ جناب امیر ہے۔ یہ تمہارے پاس تمہاری اولاد امام کی طرف سے امانت ہے، اگر انہیں صحیح تربیت نہیں دیتے، انہیں صحیح تعلیم نہیں دیتے تو آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اور خالی وہی لانتی نہیں ہے کہ جو تمہارے پاس $100 رکھے اس میں سے آدھے کھا جاؤ آدھے کچھ کر دو، امانت میں خیانت کرنے والا۔ اولاد کو صحیح تربیت نہ دینا بھی امانت میں خیانت ہے۔ اس لیے یہ تم ان کے دلوں میں ولایت کے ساتھ ساتھ فرمودات محمد و آل محمد، مولا کائنات کے نقش قدم پہ چلنے والا مولا ہی بتاؤ۔ یہ دنیا سے لینے والا نہیں، دنیا کو دینے والا بنے۔ ورنہ بتاؤ کہ مولا کو چاہتے ہو علی نے کبھی کسی سے کچھ مانگا؟ توجہ کر رہا ہوں، کبھی کچھ مانگا؟ ہمیشہ دیا۔ اسی لیے اسلام اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات کہتا ہے، زکات دو، زکات لو نہیں۔ توجہ کر رہا ہوں، زکات دینے کے لیے ہے، ایسے بنو جو تمہارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ تجارت کرو، چھوٹی سی ٹوکری لے جا کر۔ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کون سا پہلو ہے جو امام نے آپ کے لیے چھوڑا نہیں کہ 93 دروازے 93 دروازے تجارت کے ہیں اور 4 دروازے یا 5 دروازے کاشتکاری کے ہیں اور 1 یا 2 دروازہ نوکری کا ہے۔ مگر ہم سارے نوکری نہیں ہے، آج کل نوکری نہیں ہے،
کیا کریں نوکری نہیں مل رہی ہے, کہاں نوکری کریں, ریسیشن ہے. اس کو مولا نے کہا ہے کہ تم نوکری کرو. پریشان تو یوں ہونا کہ مولا کہہ رہے تجارت کرو, تم کہہ رہے نوکری کرو, پھر کہہ رہے پریشان ہیں. مشکل کشا کے جو کہنے پہ نہیں چلتا وہی تو مشکل میں پڑتا ہے. جو مشکل کشا کے کہنے پہ نہیں چلتا. آج کل بہت برے حالات ہیں بھائی. کہاں برے حالات ہیں؟ سردار تو سارے تجارت کر رہے ہیں. آج بھی ہندوستان میں بھی سردار بنے ہوئے ہیں, نام کے بھی سردار ہیں, کام کے بھی. انہیں بھی کبھی کہتے ہوئے دیکھا کہ ریسیشن ہے, رو رہے ہیں, کیونکہ ان کا سارا کام چھوٹا سا بھی ہے تو وہ تجارت سے شروع کرتے ہیں. اور امام نے آپ کو 14 صدیوں پہلے کہا تھا کہ 93 دروازے 93 میں سے تجارت ہی تجارت کے ہیں. جب تجارت نہیں کرو گے تو امام کے قول سے بغاوت کرو گے. اب پھر ان پہ اپنی مشکلوں پہ مت رویا کرو, اپنے عمل پہ رویا کرو کہ ہم مولا کے کہنے پہ نہیں چلے. اس لیے ان کے ذہنوں میں علم اور تجارت کا ہنر دیکھو. پھر آنے والے اگر 15 سال کے بعد میں آؤں گا تو یہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا دیکھوں گا. اس لیے کہ ہم پریشان اس لیے ہیں, مشکل میں اس لیے ہیں کیونکہ مشکل کشا کے فرمانوں کو مانا ہی نہیں ہے. ہم زبان سے تو کہتے ہیں لیکن ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے. زبان سے علی علی کا نعرہ ہمارے قلب, ہمارے جگر, ہماری روح کو غذا دیتا ہے. لیکن صرف اگر علی کا نعرہ, ایک جملہ کہوں, 2 چیزیں ہیں کیونکہ آپ علمی بحث اور گفتگو سننے کے عادی ہیں. 2 چیزیں ہیں سرکار قرآن مجید کی, ایک ہے تلاوت, ایک ہے قرأت. کبھی آپ نے ڈفرینشیٹ کیا کہ قرأت کیا ہے, تلاوت کیا ہے؟ تلاوت اور قرأت میں یہ فرق ہے. قرأت صرف پڑھنا, تلاوت جو پڑھ رہے ہو اسے سمجھنا. روزانہ تو آپ مجلسوں میں, ماتم میں, تقریروں میں, خطبوں میں, جمعے کے خطبوں میں اعتراض کرتے ہو لوگوں پہ کہ بھائی وہ قرأت کرتے ہیں سمجھتے نہیں. یعنی تم بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے جو قرآن کی قرأت کرتا ہے. اگر نہ سمجھے کہ ہے کیا, قرأت کا مزہ نہیں ہے, تلاوت کا مزہ